السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایسی بد دعا پر جو پچھلے ہزاروں سال سے ہی دنیا میں پائی جانے والی ایک نسل کا پیچھا کر رہی ہے۔ دوستو، حام کون تھا اور اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ جس کی پاداش میں اس کی اولادوں کو ہزاروں سال تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا، اور آج بھی مقدس کتابوں کا سہارا لیتے ہوئے اس پوری کی پوری قوم کو کم ذات اور اللہ کے ایک نبی کی بد دعا میں مبتلا بتایا جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کا سامنا کرواتے ہیں ایک ایسے جھوٹ سے جو اللہ کے ایک نبی اور اس کی اولادوں پر باندھا گیا۔ دنیا بھر کے مورخین اور علماء کرام نوع انسانی کو 3 طرح کی نسلوں کی تقسیم کرتے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں یعنی سام، حام اور یافس کی اولادوں کی تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور مسیحیت میں یہ روایت ملتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بسنے والی اقوام جیسا ہی قوم یہود، بنی اسماعیل یعنی قوم عرب یا مسلمان یا پھر قدیم بابلی اور اشوری لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں ہیں۔ انہی روایت کی روح سے چینی، ترکی، روسی اور یورپی اقوام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، جبکہ دنیا کی تمام سیاہ فام اقوام یعنی ہندی، سوڈانی، حبشی اور افریقہ میں پھیلی تمام سیاہ رنگت کے حامل لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولادیں قرار دی جاتی ہیں۔ یہ وہ 3 نسلیں ہیں جو سیلاب نوح علیہ السلام کے بعد آپ کی 3 بیٹوں اور آپ کی بیویوں کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلی۔ دوستو، قرآن مجید اور احادیث نبوی کے کئی مقامات پر یہ درج ہے کہ قرآن مجید سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں یہود و نصارا نے جگہ جگہ پر اپنی مفادات کی خاطر تحریفات اور رقم ترازاں انجام دی ہیں، اور اپنے اسی جرم یعنی الہامی کتابوں میں تحریفات کے ذریعے قوم یہود نصارا نے نہ صرف اللہ کی برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کی، بلکہ اسی الزام کا سہارا لیتے ہوئے اس قوم پرست اور مذہبی اجارہ داری یہودیوں نے دنیا میں بسنے والی ایک پوری قوم نحوست اور بدمریسی میں مبتلا قرار دیا۔ بائبل کتابیں پیدائش کے بعد نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ ایسی نازیبہ اخلاق سوز باتیں درج ہیں کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، تاہم یہودیوں کی مکرو و فریب کو واضح کرنے کے لیے میں یہاں چند الفاظ بیان کر دیتا ہوں۔ کتاب پیدائش باب نوعیت 22 سے 25 کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام شراب کے نشے میں اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھے تو آپ برہنہ حالت میں سو گئے، اور آپ کے بیٹے خام خواہ یہاں سے گزرے تو اس نے اپنے باپ کے تن کو ڈھکنے کی بجائے یہ بات اپنے بھائیوں یعنی سام اور یاسف کو بتائی، لہٰذا یہ دونوں وہاں آئے اور انہوں نے اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام سے منہ پھیر کر ان کے تن پر کپڑا ڈالا، نعوذ باللہ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے غصے میں آ کر حام کی اولاد کو یہ بد دعا کی کہ اس کی نسلیں سدا اپنے بھائیوں کی غلامی میں رہیں گی۔ کیونکہ حام کے بیٹے کا نام انعام تھا، لہٰذا ایک عرصہ دراز تک یہودی اس بد دعا کا شکار ملکنی کنعان میں بسنے والے غیر یہودی اقوام کو قرار دیتی رہی ہیں۔ تاہم جب وقت بدلا اور سیاہ فام غلاموں کی زنجیروں نے تجارت کی دنیا میں ایک اہم پیشے کا روپ اختیار کیا تو 2 اہل یہودیوں نے اپنی کتابوں یعنی تلمود میں تحریفات کے ذریعے سیاہ فام کو حضرت خام کی اولادیں قرار دیا، اور دنیا بھر میں پھیلے سیاہ فام کو غلامی میں جکڑنے اور ان کے ساتھ انسانیت سوز خلاف برتنے کی جائز اور خدا کی طرف سے غیر معیوب عمل قرار دیا۔ تلمود میں یہ درج ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے بعد حام کی رنگت سیاہ ہو گئی اور راندہ درگاہ ہو گئی، جبکہ اس کی اولادوں میں انبیاء کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا گیا۔ تلمود میں درج باتوں کو افریقہ اور دیگر ممالک میں مقیم سیاہ فام قوموں پر لاگو کیا گیا اور انہیں اس کے خاندانوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ غلام بنانے کا جواز بنایا گیا۔ 16ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے وسط تک کروڑوں سیاہ فام افراد کو جبراً شمالی اور جنوبی امریکہ لے جایا گیا اور ان سے نہ صرف سخت مشقت اور کم مبنی کام کروائے گئے بلکہ انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اگرچہ 1787 عیسوی کے دوران امریکہ میں تمام انسانوں کو مساوی حقوق ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود سیاہ فام افراد کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ یہود و نصارہ کی مذہبی حقائق کی سے روسی سیاہ فام قوم چونکہ نسلی حامیسی تعلق رکھتی تھی، اس لیے یہ آج بھی غلامی اور لعنت کی مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی اور یورپی معاشروں میں سیاہ فام افراد سے متعلق ایک نفرت اور تعصب پایا جاتا ہے۔ دوستو، ہم بحیثیت ہی مسلمان قرآن مجید سے قبل رب کائنات کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تاہم ہم ان تحریفات کا سراسر انکار کر جو قرآن مجید میں درج احکامات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نوع انسانی سے ہی کچھ یوں مخاطب ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے تخلیق کیا اور تمہاری کمبی اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو تقوی اختیار کرے، بے شک اللہ ہی علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔
पैगंबर आखिरुज़्ज़मां ही तख्लीक कायनात सरवरी कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे ख़ानदान और कबीले इसलिए बनाए हैं कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक तुम में इज़्ज़तदार वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। बिल्कुल इसी तरह किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं। सच कहते हैं दोस्तों, ये झूठ के पाँव नहीं होते। लिहाजा आज आसमानी किताबों में की गई इन तहरीफ को यहूद व नसार छुपाने और हज़फ करने पर मजबूर हैं, और उनकी नई नस्ल इसी सवाल पर पूछती है कि क्या कोई शख्स अपनी औलाद को सिर्फ इतनी सी बात पर ऐसी संगीन बद्दुआ दे सकता था कि उसकी नस्ल दर नस्ल गुलामी का तौक पहनती, जबकि बाइबल तलमूद में की गई तहरीफात में खुद इन्हीं किताबों की दीगर आयात से मुत्सादम है कि जब उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानी यकजब मुखातब करता है तो उन्हें एक दूसरे के मसावी करार देता है। लिहाजा किताब पैदाइश में दर्ज बातें बाइबल की मतनाज़ा तरीन आयात बनी हुई हैं, जिनकी सेहत पर खुद यहूद नसार की जन्म से सवालात उठाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।